لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے صدر محفل انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں متکلم اسلام استاذ العلماء رئیس العلماء حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ برادر عزیز شفیق مکرم حضرت مولانا خبیب احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہاں حضرات دی پیار بھری اور خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تواڈے جیسے
اصلی اور نسلی عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب ہوئے۔ اللہ میری اور تواڈی ملاقات میری اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ دوسری دعا فرماؤ کہ میری کچھ طبیعت کافی علیل ہے، کوئی اور پروگرام ہونا تو میں گیڑا شیڑا دے دیتا، پر ایتھے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ گرامی قدر تسی بڑے خوش نصیب ہو، اور اللہ دا بہت بڑا ساڑھے تے احسان ہے کہ جس ذات نے سانو پھر تو نہیں بنایا، اساں پھر تو ہوندے تے پھر کے میلاد منا دے۔ الحمدللہ جڑا نبی سانو ملے ہے نا، انہیں ایک در دسیا ہے، پھرنا نہیں دسیا۔ پریشان ہو گئے تو انہوں خوشی نہیں کیسا تو انہوں میلاد بٹھا کے سنا رہے ہیں۔ میں تنقید نہیں کرتا، نہ میری عادت ہے، نہ میں کدی فرقہ وارد بیان کیتی ہے، بس اسی صرف دین دی جڑی موٹر وے ہے نا انہوں صاف رکھنے کی کوشش کری۔ کوئی وٹا شٹا کوئی کنڈا شنڈا آ جائے تو ان گرا ان کنڈا کبے میں نے کیوں ہٹایا ہے؟ کنڈے دا حق تو ہے نا احتجاج کرنا، پر کنڈا کنڈا ہی ہوتا ہے۔ سانو ساڑھے بزرگاں نے سوئی بنایا ہے، کینچی نہیں۔ سوئی ٹوٹیاں ہویا انہوں جوڑ دیئے اور کینچی جوڑے ہویا انہوں جدا کر دیئے۔ کینچی ہوئے، کوڑا ہوئے، چھری ہوئے، ٹوکا ہوئے، انہاں کدی مل کے نہیں رہن دیتا۔ توڑے ان کسی اور پاس دھیان چلا گیا تو میں مثال دیتی ہے، میں کسی کے خلاف گل نہیں کی تھی، مثال دیتی۔ سوئی جوڑ دیئے، کینچی توڑ دیئے، اور ساڈا نبی توڑن والا نہیں، اللہ نال جوڑن والا ہے۔ اچھا آج میں نے سب تو بڑی جڑی خوشی ہوئی ہے نا، اے ہوئی ہے بھی میں پیسے بھی گنے نے تے پرچیاں بھی گنی ہیں۔ آسانی صاحب نے جنہیں نعتاں پڑھی ہیں نا، چٹاں زیادہ سن، پیسے تھوڑے بیڑا تردہ توڑا، کدی تسی نیانے نے بھی چٹاں دیتی ہیں۔ جزاک اللہ تمہیں عزت دے، سلامت رہو۔ کینچی توجہ توڑ پیدا کرتی، حالانکہ کینچی مہنگی ہوتی، یہ دامان ہے جڑے مولوی توڑ پیدا کر دیں، نہیں تجربہ تا جڑے صددے نے، اسی تو نہ صدنا کوئی نہیں۔ اشتے پاجی دکان تے جائیے نا تے سیب بھی اسی وہی پسند کرنے ہیں جنہیں سستے ہو۔ کینچی مہنگی ہوتی، توجہ بھائی، سوئی سستی ہوتی ہے، لیکن مہنگی شاید کی سیرت دیکھو تے سستی چیز کی سیرت دیکھو۔ کینچی توڑتی ہے، سوئی جوڑتی ہے۔ ان کوئی بندہ سوئی دے خلاف جلوس کٹے، اے منو چبی ہے، تو
تو چپی کیوں ہے؟ ہم کہا باجی تھوڑی جی چپن برداشت کر جا، جڑ جائیں گا۔ تو الحمدللہ میں کل دیکھیا 15 مولوی ایک چنگچی تے بیٹھے سن، چنگچی ماشاءاللہ انہوں چنگچی نو ہار پائے سن، پھول لگے سن، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اے دیکھیں جزاک اللہ، اے سامنے دیو بندی ٹکرے، کوئی کر سلامت رہو۔ کہندے جی اما بڑھڑی والا واقعہ سناؤ، جزاک اللہ بھائی۔ میں بڑا حیران ہوا مولانا ابراہیم صاحب، کمال ہوگی، اور میں کہا کہ میں چنگچی نو بڑا عاشق مننا یا اتنے نو بڑا عاشق مننا، کیونکہ سجی ہوئی چنگچی سی۔ اور اگر چائنا کمپنی دیکھ لگے کہ مولویہ نے میری چنگچی دا کی حشر کیتا ہے، وہ بنانا چھڑتا، انہیں بنایا سی موٹر سائیکل، اسا پیچھے ریڑی جوڑ لی، تے پھر مولوی تو انہیں پتہ ہے تھوڑا کھاندے ہیں۔ کل ایک نماز نہیں پڑھی لوگوں نے، ایک نماز نہیں پڑھی نوجوانہ نے، جنہیں مسجد دے گمانڈ رہ کے نماز نہیں پڑھ دے اس سرگوتے جلوس سے پڑھن گے ایڈے غوث پاک دعوت نکلے کہ نبی جھنڈیاں لگانے سے خوش نہیں ہوتا، نبی چہرہ سجانے سے خوش ہوتا۔ مکان سجاؤ، اور ایک بندہ تازہ 11 ربیع الاول 12ویں ساون نائی نو آکے بیٹھا، میں ممبر دے بیٹھا، پتہ کیا کہ یار شیف چنگی طرح کریں، کل میں میلاد تے جانا، کمال، میں کہا واہ میلادی یار، دکان تو چڑھی چوکے لیٹ چوکے لا چھڑی سو مکان دی چھتے اور چہرے تو نبی دی سنت صاف کر کے سوتی ہے گندی نالی دے حوالے۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی۔ سڑیا حرکتہ لے کے پنجابی شاعر نے آکھے اسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمان داتے بھج مسیتی جاندے ہو، سنی نہ پیری نفستے تے دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ نہ دے سیدے نہیں تے ٹومیاں سیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفل دیتی جاندے ہو، کوئی تے دسو بابا جی ایک کے کیتی جاندے ہو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی جھنڈیاں لگانے سے خوش نہیں ہوتا۔ آؤ نا ذرا کہ میں نبی خوش ہوں دے، حضرت حمزہ تشریف لے آئے نے کار شکار کھیل کے، تو پتہ چلے کہ آج میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جان نے بڑا ستایا، لمبا واقعہ ہے میں صرف حوالہ دیکھے کہ چلنا سیدھے گئے کمال لے ابو جان بیٹھا سے اپنے یاراں وچ تے بڑی شوخیاں مار رہے سی، اج میں بڑا تنگ کیتا ہے تے انج کیتا ہے تے انج کیتا ہے، کہنے لگا حمزہ بھی ساڈے نال دا ہے، اینو ہی سمجھا دینے ہیں دسیے تے بھی خوش ہوئے گا۔ حضرت حمزہ نے ایک پوچھی نہ دو، جا کے سیدھی کمان ماری او دے سر تے لاٹھی ماری، خون کٹ دیتا، انہیں کیا گل سن لاوارث نہ سمجھی، سبحان اللہ، یہ گل کہہ کے حضور کو لا گئے، بھتیجے محمد خوش ہو جا، بدلہ لے آیا۔ حضور وہ رو پہ آکھیں جو آنسو آ گئے، بھتیجہ وہ تے خوش ہو جا بدلہ لے کے آیا، فرمایا میں بدلہ لینا خوش نہیں ہوتا، تے کیوں ہوئے گا؟ فرمایا اتنی خوشی ابو جال دے مارن نال نہیں ہوئے گی جتنی خوشی میں نو تیرے کلمہ پڑھن نال ہوئے گی۔ تو نبی کس گل تے خوش ہوئے ہیں؟ جی بولو بھائی، کلمہ پڑھ، کوئی کلمہ پڑھے تو نبی خوش ہو جائے۔ نائی کی دکان تے جا لے کے اکڑا صدقے یا رسول اللہ
تھلے کی کر رہے مولوی خط کران جاوے تو 50 روپے لیتا ہے، کوئی داڑھی بنان جاوے تو 20 روپے لیتا ہے۔ میں کہ ایک ہی چکر ہے، کہتا وہ تو چکنی پہنی صدقے یا رسول اللہ۔ کھوکھلے نعرے نہ نبی راضی ہوئے گا۔ رات کو پہاڑیاں لگا کے بے پردہ عورتوں کو جا کر وہاں لے جانا، سیر کروانا، واہ غیرت مندانہ ایمان۔ تو میرے دوستو خوش نصیب ہو تم صحیح مسلک ملے ہے، جنہیں خوش نصیب ہو سمجھ دے ہو کہ سن حق والا مسلک ملے ہے۔ ساڑھے اندر کوئی دو نمبری نہیں، اسی انتو اور تلیجو اور نہیں۔ سانو اللہ نے ایسے بزرگ عطا کیتے ہیں جڑی سیدھی سیدھی گل کر دینے تو سیدھا سیدھا رستہ دس دینے، انہوں نے سمجھا دیتا ہے تو اپنی نویڑ تو نہ ہور نہ رکھی، تو گھٹڑی سنبھالتے نہیں چور نہ رکھی۔ ساڑھی نسبت اسی کوئی بے نسبتیں نہیں، اسی نسبت والے لوگ ہیں، اور ساڑھی نسبت چنگیاں نال ہے، پیڑیاں نال نہیں۔ پوچھے اسی نا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے یہ شاعر بھی عجیب ہوتے ہیں، اس شاعری جی تو کر دینا نا تو ذوق کے بیٹھے بیٹھے ہیں، کدی چند نال گلاں کر دینے، کدی سورج نال گلاں کر دینے، کدی پھلاں نال گلاں کر دینے، کدی پہاڑاں نال گلاں کر دینے۔ جننے بھی شاعر حضرات گزرے نے نا، وہ ایک شاعر نے ایک جملہ لکھیا کہ چمن سے آ رہی ہے بوئے گلاب، چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب۔ دوسرا مصرع نہ بڑھے، پھر جب دریا کے کنارے تے ہر روز پڑے چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب۔ ایک بچہ سی انہیں کہے 10-15 دن تو بابا پھر دے تے کوئی وظیفہ پڑھ دے۔ میں کہا بابا کی گل ہے؟ انہیں کہا یار ایک مصرع لکھیا ہے کہ پورا نہیں ہوتا۔ انہیں کہا کی لکھیا ہے؟ انہیں کہا جی چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب۔ انہیں پھر بدیا کیا کسی بلبل کا دل جلا ہوگا۔ یہ شاعر لوگ عجیب ہوں گے۔ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے مٹی چکی تے مٹی جو خوشبو آئی تو انہاں بچہ نی مٹی ہے تیرے جو خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ حالانکہ مٹی خوشبو دار نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ذاتی نہیں نسبت دی، میری اپنی نہیں، یہ نسبت دی خوشبو ہے کہ میں گلاب دے پھول دے تھلے سا صبح سویرے سویرے آواز جلدی سی گلاب دیاں پتیاں میرے اتے گردیاں سن تے انہاں دی وجہ تو ہی میں خوشبودار ہو گئی ہاں۔ اور میں نظریاتی آدمیاں جدو تک گل چو گل کڑ کے تے گل گل پا کے تے پھر گل چو گل نانا کڑا تے پھر میرے مزہ نہیں آندا۔ گلاب دی پتی مٹی تے ڈگے تے مٹی جو خوشبو آ جائے تے جنہیں گوڑیاں تے محمد بہ جائے۔ جنہیں قدیاں تے خود خوشبودار نبی بیٹھ جائے۔ اچھا جو سبحان اللہ سارے کہو بغیر کنجوسی تو کہو تو میں جملہ اگلا بھی کہہ دینا۔ میرا محبوب جدو صدیق دے قدیاں تے بیٹھیا وچ کوئی فاصلہ رہا انہوں کہندے نے بلا فاصل۔ یار میں مناظرہ دے سٹیج تے بیٹھا ہوں، میرے آگے کتنے مناظر بیٹھے تو جڑا میں مناظرہ کرنا نا انشاءاللہ میں ہومے کہا تھا ڈاکٹر میرے نال مناظرہ کرنا ہی کوئی نہیں کیونکہ کوئی کرے تو میں نہیں کرتا۔ اسے کہتے ہیں بلا اصل کوئی فاصلہ نہیں۔ صدیق نے میرے نبی کو چک کے دس دیتا لوگوں خلافت تے بحث نہ کرنا، جڑا نبوت دا بوجھ چک سکتا ہے وہ خلافت دا بوجھ بھی چک سکتا ہے۔ تو نسبت دی وجہ تو مٹی وچ کی ہوئی خوشبو پیدا ہوئی۔ اچھا ایک بندے نو اتر پیش کرو تو کہو جی بھی خوشبو کوئی نہیں، قصور خوشبو دا تے نہیں۔
قصور دے دے نق شریف ہے نا نب اپنا بند ہوئے قصور خوشبو دا میں شاید اگر سنایا سی کہ مولانا جمشید صاحب نے قبر چ خوشبو آئی نا رائے بینڈ تو میں ایک مولوی نے کہا ساڑھے بزرگاں دی قبر چ خوشبو آئی ہے کہنا کہ کوئی نہیں آئی جھوٹ بول دے ہو میں گیا سا میں نے کوئی نہیں آئی میں کہتے ہیں کیوں آگے آکھے او کیوں میں کہا جی جنتیاں دی خوشبو تے جنتیاں نو آنی ہے تینوں نہیں آئی دے مانے آئی نہیں یہ دیانے جی میں اندھے تو بازار پر آؤ تو سارا دن سیر کراؤ تو شامی کچھ سنا کی نظر آئے کہا کیوں بازار دا قصور دیکھا دا قصور ہے الحمدللہ یہ قاسم نانوتری کی روحانی اولاد صاحب ایک نسبت ہے جنہ دی نسبت نہیں نہ انہوں دی قسمت ہی نہیں وہ ترقی کرتے ماشاءاللہ دو اکھی آگے میں چھوڑ کے ایک کر کے ان پیچھے کر پہ نسبت نہیں ہوتی تو اسی نسبت والے لوگ کیوں سانو رب نے او محبوب دیتا ہے کہ جڑی چیز اندھے نالو جڑ جائے جڑی چیز دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو جائے وہ چیز نہیں رہتی قرآن دی آیت بن جاتی ہے مکے دے اندر صفا مروہ حجر اسود مقام ابراہیم کتنی دیر تو موجود سن لیکن اللہ نے کی فرمایا والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین مکے دیاں قسماں چکیاں نے یا اللہ صفا مروہ دی وجہ تو اللہ فرماتا ہے نہیں مقام ابراہیم دی وجہ تو فرمایا نہیں حجر اسود دی وجہ تو فرمایا نہیں بیت اللہ دی وجہ تو فرمایا نہیں فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد فانت حل بہذا البلد اور وجہ قسم چکن دی کوئی نہیں ایک کوئی وجہ ہے کہ میرے محبوب دے قدم مبارک لگ گئے نے مکے دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے اللہ مکے نو قرآن بنا دیندہ ہے مدینے دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے اللہ مدینے نو قرآن بنا دیندہ ہے بدر دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے اللہ بدر نو قرآن بنا دیندہ ہے احد دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے اللہ احد دے میدان نو قرآن بنا دیندہ ہے جڑی شہر دی نسبت میرے آقا نال ہو گئی اللہ اس چیز نو آلہ بنا دیتا ہے نہیں یہ ممبر دی نسبت میرے مصطفیٰ نال ہو جائے بابا بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ جڑے ممبر تے میرے آقا بیٹھ گئے اے عام ممبر نہیں ہے اے عام بیٹھن والا خطیب نہیں ہے او دا چرا وضحائے جلفہ واللیل نے اکھیاں مازاغ البصر نے سینہ علم نشرائے تاج ختم نبوت ردا مزمل کمبل مدثر سامعین کمبل مدثر اے او میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے بارے کسی کہن والے نے آکھے آئے آج تو بعد میں مولانا خبیب صاحب تو اڑتے پابندی پہ علانا کہ ناد خان سدو کمینو نہ سدو جڑے ناد خان نے لفافہ دینا مینو دیو اس تو بعد نہ پڑھا تو نہ دینا کوئی عجم کے لیے یا اللہ جڑے اچھی آکھنا حضرت خواب سونے محبوب دا دیدار عطا فرما کوئی عجم کے لیے کوئی
تے بہ جان او جنتی بن جاتا ہے۔ میں اپنے مسلک کا بڑا خوددار جا مولوی ہاں، مسلک نال کدی میں غداری نہیں کیتی، یہ مسلک کی وجہ تو رب نے عزت دیتی ہے، سچیاں کیتیاں تو رب نے پیسے دیتے نے، میں نے کان ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنے کی کوئی لوڑ نہیں۔ وہ لکڑی کا ممبر جدے تے آقا بہ جان او جنتی ہے تے آج بھی جنت وچ موجود ہے تے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کرے اس ممبر دا دیدار عطا کر کے آوے۔ او ممبر کتھے ہے؟ جنت۔ او جنت کتھے ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ جنت کتھے ہے؟ وہ کچھ کہنا ہے میں، وہ جنت کتھے ہے؟ وہ مدینہ کتھے ہے؟ جنت۔ اصل ہوتے جائے اچھا کچھ لوگ کی جدو مدینے نہیں جاتے وہ پھر آپ مدینے بڑھ جاتے صدقے تیرے مدینے دے۔ وہ منبر مدینہ منورہ میں ہے۔ ایک اور بات کہتا ہوں، لکڑی سکی کھجور دا تنا آقا دے نال ٹیک لا کے خطبہ دیندے سن، تو میرے نبی دی حیات دا انکار کرنا ہے، ایتھے تے لکڑیاں بھی زندہ ہو جاندیاں نے۔ حیات النبی، حیات النبی، حیات النبی، شبیر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی، فقط سر بلند، سر بلند، اسلام مولانا محمد الیاس گمان، تکبیر۔ اچھا دیکھو نا، ایک جگہ میں یہ بیان کیتا تو میں نو ایک کی کہہ لو وہ پتہ میں نو کہا کہ ایک تے مجھ سے میں کہا کیدا میں کہا جی کیدا کہندا جی حضور دا، میں کہا صدقے لکڑی تے مجھ جاتا ہے رو تو زندہ ہو جائے تو جڑا آپ مجھ جائے یہ منن تے آئے تے کھجور دے تنے نو مان لیا سو۔ او کھجور اے حضور او کھجور اے حضور اساں زندگی مننی ضرور ہے، جڑا اے عقیدہ نہیں رکھدا ساڈے کولوں بڑا دور ہے، او دی مذمت کرن واسطے میں بڑا مجبور ہے۔ وہ دیاں گلاں میں نہیں کرتے، کسی دا نام میں نہیں لیتا، اسے اپنا مسلک بیان کرنا ہے۔ توجہ ایک بار کہنا کہ عثمان صاحب تو حیاتی ہیں کہ مواتی ہیں، ہم کہا کہ فی الحال میں سماتی ہیں۔ ہو سکے ایک ہی تو نام میں کہا تسی کر لے میں نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے وہ بعد کسی میں پیغام دیتا بھی یہ تھی اپنی گل کر گئی سماتی بچنا بھی تو پہنے ڈانگا تو وہ ممبر لکڑی کا جنتی آج ہی جنت اندر ہے، قیامت تک اس ممبر نو جنت جو کوئی نہیں کڑ سکدا۔ جڑے ممبر تے آقا بیٹھے نے، جڑے لکڑی دے ممبر تے نبی بہ جائے او تے جنت وچے تے جدے کدیاں تے بہ جائے۔ لکڑی دا ممبر جنت اندر ہے، تھوڑا جیا نبی تو دور ہے تے صدیق جنہیں نبی نو چکیا ہے او بالکل نبی دے نالے، رحمت نال مالا مالے، سڑایا آمنہ دے لالے۔ نسبت ممبر نبی نال ہو گئی، ممبر آلہ ہو گیا، نسبت مسلح دی آقا نال ہو گئی، مسلح آلہ ہو گیا، یہ ممبر آلہ ہو گیا، مکہ آلہ ہو گیا، مدینہ آلہ ہو گیا، بدر آلہ ہو گیا، احد پہاڑ آلہ ہو گیا، غارہ آلہ ہو گئیاں۔ پھر مان لے جڑے صدیق دی نسبت آقا نال، آقا صدیق بھی آلہ ہے، عمر بھی آلہ ہے، عثمان بھی آلہ ہے، علی بھی آلہ ہے، جڑا محمد دا صحابی ہے وہ نسبت والا ہے، بڑا آلہ
دا منہ کالا ہے ہن میں تواڈے اوتے ایک شعر پڑھ لگا سبحان اللہ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں وہ بولے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے دیکھو نا میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریاؤں کناروں کی طرح ہے پڑھیے سارے آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے کچھ نہیں ہوتا پڑھ لو آقا کے اصحاب اصل توڑا بھی قصور کوئی نہیں تُسی ہمیشہ مدرسے میں بول کدھر سے جب پاس کر رہے ہو آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کے اصحاب دو بندے کو چھٹی ہے ایک جڑا کھنگا ہے او جڑا بیوی تو ڈردا ہے وہ تو بھی چھٹی ہے باقی بولو آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح اسلام ہے دریاو کناروں کی طرح ہے صدیق و عمر حیدر و عثمان دیکھئے صدیق و عمر حیدر و عثمان دیکھئے اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے اور میری بات سن لو اور غور کر لو اسلام ہے قرآن و سپاروں کی طرح ہے اسلام ہے قرآن و سپاروں کی طرح ہے یہ جملہ زور سے کہہ دو آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے اسلام ہے دریاو کناروں کی طرح ہے صحابہ چمکے نے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نال میرے آقا دی عظمت تے بلندی ہے آقا دا چہرہ بھی آلہ ہے آقا دی اکھیاں بھی آلہ نے آقا دی جبین بھی آلہ ہے آقا دا تاج معراج مداد میلاد عنوان بیان کلام زبان دندان عنوان پیغام سینہ پسینہ مدینہ جلال جمال خیال کمال آل القاب اصحاب ازواج بنات خلوت جلوت اٹھنا بیٹھنا دیکھنا سننا سوچنا اشارہ پیارا کنارہ عرشت آنا عرشت جانا تے واپس آنا میرے نبی دا مکہ مدینہ غار سور غار ہیرا میرے نبی دا کردار گفتار رفتار ہر یار آلائے میرے محبوب جدے کدیاں دے پہ جانو بھی آلائے جنو کدیاں دے بٹھا لینو بھی آلائے میرا نبی جنو چھٹا دے بھی آلائے جنو مسلح دے بھی آلائے میرا نبی جنو رشتہ دے بھی آلائے جس کو لے لوے بھی آلائے جڑا ایشا نو ماں منے ہو کرما والا ہے اللہ اکبر آنکھوں میرے نبی دی نسبت آقا آلہ نے جڑی چیز دی نسبت آقا نہ لو ہو گئی وہ چیز بھی بولو وہ چیز بھی آلہ ہے صدیق و عمر عثمان و علی دی آلہ ہے انہیں اتھے تے کالا بلال آ جائے تے میرے نبی نال جڑ جا تے بس جدو میرے باپ اچھی یہ گل سنو جدو کوئی نبی نال جڑے نا انہوں پھول پیش نہیں کر دے لوگ یہ کہنا کوئی سانوں کو کسی کچھ نہیں آکیا میں قابل نہیں ہوں سبحان اللہ ادارے نے وقت ضائع کرتا ہے تو پھڑ کے
بندہ مفت آتا تو روٹی کھوانی پڑے شام کو نہیں آکھیا صدقے ہوتے میں نہ کہا بابا جی مثال سن کے تینوں کچھ نہیں آکھیا نا تیرا مانا ہے تیرے میں کو رولا ہے وہ کی میں کہا جی کدی دانے ویکھے نہیں کدہ ویکھے نہیں میں کہ اماں کٹ دیئے پڑھو لے چوں پھر چھجرے چ باندھیے پھر پکھا لاندیے پھر انہوں چھنڈ دیئے میں کہ اماں جی ایک ہی بھی کرنی ہے کہہ دیئے پتر سارے بشن دے قابل نہیں ہوں دے کوئی میں بخاری کی روایت پیش نہیں کر رہا تو ہم ایسی گل سمجھا رہے ہیں کہ جڑ بندے سمجھ آ جائے گا اینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور جنہاں دے گھر دانے نے ہو تو بولو میں کبھی جی کی ہویا ہے کہندی جڑے ہون گے کانے ہوا دے چونکے نال تے جڑے ہون گے خالص او پہ جان گے اچھا چاہیے تھا تیرے اسی بجڑ اٹھ اٹھ گئے سے انہوں نے پڑھ دے وہ جڑے بیچارے خالق دانے بچے نے اماں نے انہوں بورج پائے چل پتر چکی تے لے سبحان اللہ اتے بھی پتھرے تھلے بھی پتھرے خالص پسدے پہنے تے کانج گلی تے نچدے پہنے کانے جا کے پتہ کہ کہتے ہیں گاڑی میں گیا میرے لاکھوں کے دیکھو جا گیا خالص جس کہنے بولے نہیں بولو یار ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اچھا جڑے خالص پس گئے نے اجے بھی اماں معاف نہیں کیتا پر آگ چکی ہے پانی پایا تے آگ سنے اجے بھی باز نہیں آئی جزاک اللہ جی یقین جانو بڑا دل خوش ہویا ہے یہ خالص ہی آئے اور میں کہنا ہے اس مجلس کے لئے خالص بیٹھے سانو لے کے ہنس کے ٹال چھڑا توجہ ہے نہیں توجہ ذرا سبحان اللہ کہو کر کے جناب اماں نے کسندے مارے نے اجے بھی بعد نہیں آئی اگ جلائی ہے توبہ رکھیا ہے پیڑا چکیا ایک تھپڑ ادھروں دوجا ادھروں میں کہ اماں ایک ہی نہیں کرنی ہے کہندی ہے دیوبندی بنا رہی ہیں شاد باشو شاد دی ہے سرزمین جو بند دنیا میں تو نے کیا اسلام کا پرچم بلند کفر ناچا جن کے آگے کفر ناچا جن کے آگے شرک ناچا جن کے آگے فرنگی ناچا جن کے آگے کھانا ناچا جن کے آگے رفض ناچا جن کے آگے پار ہاتھ کی نیکا ناچ جیسے جلتے توے پہ رقص کرتا ہے سمندر
کہ اچھا اجے بھی اما نہیں لگی توے دے تا کہندی ساڑھ کتھوں ٹریا لانا خالص کن تک آ گیا بولیا نہیں تے ٹولیا بھی نہیں ہن مولوی صاحب دے دسترخوان دی زینت خالص بنیا ہے اس لیے اللہ انعام دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں ہر حال میں میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے اگر یہ توحید والا ترانہ میرے ساتھ پڑھو گے تو انشاءاللہ نسلوں میں واحد پیدا ہوں گے پڑھیے میری بگڑی بنانے کو کم از کم سرگو دیتے آواز جائے نا میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام ماشاءاللہ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام سوئی قسمت جگانے کو قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سرے محفل ان کا دل جلانے کو خدا کا نام ان کا دل شیر پڑھا لگا پسند نہ آوے تو بالکل 10 سال چک لے زمانہ اجل اتنا کیونکہ آپ بہت بڑے عالم بھی نہیں مناظر بھی نہیں حضرت خطیب بھی بڑے نہیں یہ صرف مینو اس وقت سے بولاندے نہیں ذرا ٹیسٹ چینج ہو جائے مذاق نہیں کرتا اور انہوں نے ساڑھی بیٹھی لوڑ ہے جو آپ بہت بڑے خطیب بھی نہیں ادیب بھی نہیں مناظر بھی نہیں مفسر بھی نہیں رہنے کہنے کا پیر بھی نہیں ساڑھے نہیں کا چھڑے آئی میں کہ چلو پیر تو انہوں مبارک شبیر میں مبارک زمانہ زمانہ بلال نے اللہ دا نام لے آئے اکدے انگاریاں دے لیٹے نے ہتھاں وچ میخانے سینے دے پتھر نے، بلال نو مارن والے کافر نے،
کہا بلال تینوں کیوں مار دے نے؟ طالب علموں یہ تمہیں زندگی جملہ کام دے گا، میں مولوی شولی کوئی نہیں، مطلب بات میرے کو سند مانگ لیا، لیکن یہ جملہ تمہیں بڑا کام دے گا۔ بلال تینوں پہلے نسی مار دے، اے آج کیوں مار دے نے؟ کہنے لگے ایک کافر نے، میں صحابیاں۔ اجے بھی نہیں سمجھے نا؟ اے میں صحابیاں، ایک کافر نے، صحابہ تے کافروں دی بندی نہیں۔ کم آئے گا تو اڈے تے میں گل کی تھی مکے دے کافروں دی، مطلب کو رولا پا لے سب کے سامنے کہے گئے کسی کو کافر ہو، میں تو آدھوں کیوں کہاں میں ہوں یا تا تسی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ میں امیہ کی بات کر رہا ہوں، میں ابو جہل کی بات کر رہا ہوں، کسی نے دسنا نا وہ دی نسل دی گل کرنا۔ میں کہا بلال وہ اگے نہیں مارے آج کیوں مار دے؟ انہوں نے کہا مارنا یہ سب یہ ہو گیا۔ بلال مار کھائی جنگ آقا نو پتہ چلے میرے یار نو مار پہ رہی ہے، ابو بکر یا رسول اللہ جا میرا پیغام لے جا، بلال نو کہہ دے ہاتھ ہولا رکھیا کر، اچھی نہ پڑھیا کر تے نہیں مارن گے، کیونکہ تکلیف تو ادو ہوندی ہے جدو تو اللہ دا نام لینا ہے۔ مشرک نو جو مرضی سناؤ خوش ہوتا ہے، جو اللہ دا نام لے وہ تیرا ویکھے کرو جو کہانی والی بتاوے والے یقین ساری رات غیر اللہ کی تعریف کرو خوش ہوتا ہے، جو اللہ کی توحید بیان کرو کون مارتا ہے؟ یار یہ بات تو نہیں نال لگانا نہیں، تیرے دماغ کی خرابی تو نہیں۔ ہمیں یہ تانا منظور ہے، قیامت والا تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری خاطر ہمیں بھابی کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جا کے بیٹھ گئے تھے، کہنے لگے بلال نے اکھاں بند کی تھی تو جدو کون بیٹھ گئے بلال کرنا چپئی نا نبی دی عاشق کی آواز، پہلے اکھیاں بند سان سے کھول لینا۔ صدیق پوچھنے لگا اکھاں بند سی ہن کیوں کھول رہی نہیں؟ انہوں نے کہا وہ سب حضور دے گستاخ یہ اکھاں گستاخاں میں دیکھنے واسطے نہیں پڑھیاں۔ میں خدا دے منکروں کیوں کو دیکھوں، میں مصطفیٰ کے گستاخوں کو کیوں دیکھوں؟ ہون آیا نبی دا عاشق کہنے بلال میں نو بیجی آمنا دے لال، بلال کرنے لگا تو ایک کے آیا ہے جی ایک کے آیا ہاں، اکھیاں دیویاں کر میں نو اکھیاں چم لین دے، ملو بویا اپنیاں دی چپی دیاں۔ محبت پیر ڈالے چپی اپنے ہاتھ جاتا ہے، یہ تو مانا ہے کہ تیرے ہاتھ ادھنا افضل ہے۔ کیوں ہے کہ حضور فرمانا ہے ہاتھ اولا رکھے کر، میں اپنے خطیبانہ دوق میں کہنا بلال پتہ کیا کہ انہوں نے کہا جی گل لے گئے حضور کو جا کے کہہ دیو یا تیری بوٹی لانی نہیں سی یہ لا دیتی ہے تو ہم خوشبو چھپ دی نہیں، زیادہ تو میں مولانا میں بوٹی لا دیں پر بوٹی مہنگی بڑی، کہ میری بوٹی بڑی مہنگی ہے کیونکہ اس بوٹی نال بندہ بے ہوش نہیں ہوتا، تو جب دوسری بوٹی ہوتی ہے بندہ پی کے آ جاتا ہے اپنی بیوی کو کہتا ہم آج پانی دے، تو جب میری بوٹی ہے بے ہوش کی ہوش جا جاتا ہے۔ علی فی اللہ اے بزرگ اللہ دی قسم سارے ساٹھے ہی نہیں، یہ ساڑھی سستی دی وجہ تو ہو لے گئے، یہ کشمیر ساڑھا ہے نا، کشمیر ساڑھا ہے نا، بس سمجھ گئے انشاءاللہ کشمیر لینا ہے اسی، بولو بولو اس موندی کے ٹکڑے ہوں گے اور کشمیر آزاد ہوگا، موندی برباد ہوگا، اسلام زندہ باد ہوگا، پاکستان زندہ باد، یہ پاگل موندی ہمیں
مشکل کشا ہے اسی روزانہ مزے نال کباب بڑا کے کھانے اور اسی تو اپنے تیرے فوجی جاندنے فوجی تنخواہ دے لالچ نو میرے جاندنے شہادت دے لالچ نو اسی اپنی فوج نال پتہ کتنی محبت کرنے ہیں ساڈے تے ملک دے پکھے جرنل نے پکھے جرنل نے چاول کرنل نے سیمنٹ فوجی ہے صابن کمانڈو ہے ہی مجاہد ہے سگریٹ کیپٹن ہے تینوں تے ساڑے نشری کافی ہے پاکستان کسی کچی آدمی کے ہاتھوں میں ہے پاکستان کا پرچم بنانے والا بھی مولوی تھا لہرانے والا بھی مولوی تھا اس کو بچانے والا ہی مولوی ہونا چاہیے ہوں تھوڑا منہ کرارا ہو گیا ہوں تو بوٹی لاؤں گا علی فی اللہ علی فی اللہ بے پیرے میں بولو جی مرشد اور جی مرشد میں نے جہنم دیا جٹیاں دا ڈر نہ ہوندا تے میں شعر ادھر پڑھنے تواڈے کتے جی ہے سبحان اللہ کہہ کے درخوا دیتے حالانکہ ایک حمود ہے کلو گھی دا لگنا ہے دیسی جی مرشد اور جی مرشد کملی والا جی مرشد
کوشش کرنا ہولی بولا جدو نبی دا دشمن تے خدا دا منکر سامنے آ جاتا ہے پھر میرے کو ریا نہیں جاتا گل کھول جاتی ہے نالے وہ کرے اس صبح شام تک مینو کافر مار دے مینو کافر مار دے مینو کافر مار دے تے مینو اینی تکلیف نہیں ہوتی جنہیں ایک دفعہ میں آنکھاں تے کافران ہوتی میں جو کہہ رہا ہوں آہدن انہوں نے بڑی پیڑ پہتی ہے کہ پھر کافر میں پہ جاتے ہیں کافر میں پھر پہ جاتے ہیں تو ہماری جاتے ہیں تو میں کہنا آہدن آہدن میں بھی چھیڑی پا لیں اللہ ایک اللہ ایک کیونکہ جڑا اللہ ہوندے او کلا ہوندے بلال نے میرے محبوب نال یاری لائی ہے اللہ نے آزمایا ہے میرے معزز سامعین کسے دی اکھیاں نکل گئیاں کسے دے ٹکڑے ہو گئے کسی نو تختہ دار تے چڑھا دیتا گیا کسی تے جنب و ستم دے پہاڑ توڑے گئے اللہ دی قسم کھا کے کہنا ذمہ دار سدے تے ذمہ دارانہ گفتگو بیان کرنا میرے نبی نو اللہ نے جتنے یار دیتے نے کوئی مار کھا کے نسیا نہیں مار کھاندہ رہا ہے نبی دا ترانہ بڑھتا رہا ہے چپڑی ادھیڑی گئی نبی دا ترانہ جاری رہا ہے اولاد قربان ہو گئی نبی دا ترانہ جاری رہا ہے تن من دھن وطن آل اولاد قربان کی دیئے پکیاں کھجوراں چھڑ دیتیاں نے دکاناں چھڑ دیتیاں نے جدادہ چھڑ دیتیاں نے حکم بے وطن ہو گئے نے امیاں اپنے جان دے ٹکڑے کروا لے نے ایک صحابی نے بھی میرے محمد نو نہیں چھوڑیا غلط کہتے نے صحابہ نبی نو چھوڑ گئے یہ چھوڑے تے صحابی نہیں یہ صحابی تے چھوڑدا نہیں اللہ نے وہ دیتے ہی نہیں جنہ چھوڑنا سی ایک دن مکے دے بڑے بڑے چودھری کے سردار تھکتے نہیں گئے اجے تو کچھ کرنا ہی نہیں تھکنا مکے دے بڑے بڑے سردار دونوں کہنے لگے بس آخری کار کروز کرنا مکے دے بڑے بڑے سردار کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ساڑھے نال بھی تو گل کرے نا تے کلہ آیا کر یہ شروع تو کافران کی سوچ ہے کہ محمد کلہ رہے سبحان اللہ اور یار میں کی کرا میرے شوگر فری ڈوکتے ہی کوئی نہیں سمجھتا شروع تو کافران کی کوشش رہی ہے محمد نو ترہا کر دے کہنے لگے ساڑھے راجہ تو گل کریا کرنا اے جڑے تیرے نال تیرے نے یہ سانو چنگے نہیں لگتے کافر کہنے لگے سانو صحابہ چنگے نہیں لگتے لیکن ہے سان مکے دے کافر انہاں کا سانو صحابہ چنگے ساڑھے نال گل کریا کر کلیا حضور خدا میرے یارو تسی میرے نال نہ رہے کری میرے نال ہو آج میں ذرا انہوں نال کلیا نہیں گل کر رہا حضور جا کے بیٹھ گئے انہاں وچ کافراں وچ اللہ نے کہا عبداللہ ابن میں مختوم اور میرے محبوب دے نبی نے صحابی چل تیرا مول پاؤں اٹھر پیا میں کیا عبداللہ تیرے نال بندہ ہی کوئی نہیں تو کلہ جا رہے ہیں تو نبی نے آدمی کی حلق ضرورت ہو دی ہے انہیں کہا اکھیاں بند نے نک کھلا ہے نہیں پہنچے خوشنو سکھدا پہنچ گیا میرے آقا دی میں پردے قریب میرے والے تکنا کچھ گلہ سنن لال نہیں دیکھن نال لکھنیاں نے تعلق کافران ایک دوجے کوڑی مار کے آکھیا اسی بھی سی کہندے صحابہ محمد نو نہیں چھوڑ دے اکھیاں نے کتھوں چھوڑ دے انہوں نبی نے بھی نہیں چھوڑ دے بچہ بچارے نعرے مار رہے ہیں توڑے منہ جو زندہ باد نہیں کرتے سچ کہتا ہے زندہ باد اللہ جڑا صحابہ جو حق کتنا بولے گھر جاوے تے نکو دی ماں کنڈا نام کھول ٹھنڈ تے مرے تے
یہ زبان اس واسطے بڑی ہے کہ گالا کٹو تے صحابہ دے حق میں بولو ہن ذرا بیٹا شان صحابہ دے کوئی نعرہ مار نعرہ تکبیر صحابہ اہل بیت وعدائے ناموس صحابہ ایران ناموس صحابہ نعرہ تکبیر اس بچے کی نظر ایک شیر کرنے لگا میں نوکر اہل بیت دا میں نوکر اہل بیت دا میں نوکر ہاں صحابہ دا ہوں تے پڑھو گے نا میں نوکر اہل بیت دا میں نوکر اہل بیت دا میں نوکر ہاں پڑھئے میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا صحابہ نے جنتی مرنا تے عقیدہ مسلمان دا یار تو انہیں کٹھے کر لے رہے پیسے نے پیسہ بیچ کے ہوندہ ہے چور نال پنڈ کل وجہ ہے یہ میں پیار نال گل کر رہا لیکن جانو اللہ دین والا ہے ویسے تو پیار نال گل کر رہی تھی ایڈے کمڑے تسی بھی نہیں کافر ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کر گئے اور نہیں چھڑ دے این کر کے میرے محبوب نے دیکھا کہ کافر ایک دوسرے کو کونیاں ماری جاندے نے گل کی یہ حضور نے انج دیکھا اچھا کافراں متھے تے بٹ پائے دیکھ کے اللہ نہیں بولے میں کہا ربا تو کیوں نہیں بولے نبی نے تھوڑے جے متھے تیوری چڑھائی تے بول پے ہیں اللہ فرماتے ہیں تے کافر نے وہ تے کافر نے انہاں دا تے حق ہے کتھوں تو نہ گولیاں لے کے آوا سمجھ آئی او بچے تے بٹ پان تے اوندا حق بندا ہے کیونکہ کافر نے انہاں تے صحابہ چنگے نہیں لگدے پر محبوب جے تو تیوری چڑھا لوے نا سانو یہ گل چنگی نہیں لگدی نالے اے بٹ تیرے متھے تے چنگے نہیں لگدے میرے محبوب تو اٹھ اللہ اپنے نبی نو کافراں وچ بیٹھن نہیں دیندا میں بہت بڑا بھاری جملہ کہنا ہے اللہ اپنے نبی نو کافراں وچ بٹھاندا بھی نہیں کافراں وچ سلاندا بھی نہیں میں بہت بڑا جملہ کہہ کے اللہ کرے سمجھ آ گیا ادھر لفظ سونے اٹھ مینوں اکھی والے کافر نہیں چاہیے مینوں تیرے نبی نے یار چاہیے ادھر ذرا اللہ فرماتا سونے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ فلا تعد عیناک عنہم کافر وچ بیٹھن نہیں دیندا مومن جو اٹھن نہیں دیندا یہ جو اللہ دونوں کا نام پڑھا صحیح ہے نا اللہ کافراں وچ نبی نو بیٹھ نہیں دیندا تے مومناں جو اگے اللہ نے جب جمرہ کیا فرمایا والا تعد عیناک عنہم اے حیا دی وجہ تو بھاویں نیوی پا کے بیٹھے ہون پر محبوبہ میں تینوں کہنا تیریاں نظراں انہاں تو نہ ہٹن تاکہ 87 چک دے مسلماناں نوں پتہ چل جائے جڑے محمد دیاں نظراں وچ وسدے نے جو نگاہ مصطفیٰ میں بستے ہیں قبر وچ کم آوے گا ترانہ کملی والے دا کدی دوزخ نہ جاوے گا دیوانہ کملی والے دا
میرے محبوب نے جنازہ پڑھایا عبداللہ بن ربیع کا، اللہ نے فرمایا محبوب جو ہو گئی سو ہو گئی، چھڑنا تیرے میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہا یا اللہ تیرا نبی دعا پہ منگ رہا ہے، فرمایا منگے پہ میں نہیں چھڑنا۔ ایک کیوں ہو سکتا ہے جنت کوئی ایسا کہ گستاخہ مستے بڑی ہے؟ لمحے پہ جاؤ نہیں، لمحے پہ جاؤ اتنے پڑھا جنت کے مصطفیٰ دے ایسا تے گستاخہ واسطے پڑھیں گے، وہ ایسا تا منکر تے محمد کبھی جنت دے دے نہیں دینی، نہیں دینی۔ ایک گل تے عمر نے آکی سے سونے نہ پڑھاؤ، انہیں نہیں جی دینی۔ میں اپنے دور کے کہہ گیا گل انجی بڑھ دی ہے، انجا پڑھاؤ تو انج بڑھ جائے گی۔ سونے پاویں پڑھاؤ پاونا پڑھاؤ نے ایسا تے منکر نو جنت نہیں دے دینی۔ اسی کتنے خوش نصیب ہیں ساڑھے حصے اپنی ایسا آئیے، کیونکہ ساڑھے آئی ڈی کارڈ تے والد دا نام درستے۔ ایسا دے گستاخان دا سناختی کارڈ تے کر لینا، مردیت گڑبڑ ہوئے۔ وہ سمجھ آئی گل کہ نہیں آئی؟ بالکل کسی کے خلاف کرنے کی لوڑ قسم سانو کا ضرورت ہے کسی فرقے کا نام لئیے، کسی مسلک کا نام لئیے، تو ٹریا جا کیونکہ ٹریا جا فریدہ ٹریا اور بیٹا گل ہو یہ پتر سونے اب بات ختم ہو گیا پترے بابے اگر دکھا دیا ڈائی بیٹھے ہیں کرنا توڑے واسے کی کیا بابے لوہے تبلیغ انہیں دو کام سامنے لیں بابا جائے نا بگڑ اللہ پھر نو تویز منگ دی ہے پیر صاحب کو کوئی تویز دی اور بابے اور نون ماشاءاللہ اگلا بھی جانا گیا کیوں؟ یہ بابا درست روے تے بار کمال ہے، یہ بابا سخت ہو جائے گھر نو تنگے مسیح مولوی تنگ رات ایک مجھے کنڈا کھڑکائے گا میں تحجد پڑھتی بڑا غوث پاک گھر پڑھ کے گھر کھانا دی ہے بابا کو ناراض نہ ہو جائے لیکن ہاتھ اولا رکھ کے بارا کئی مولوی بیچارے مسیح چھڑ گئے کیوں؟ اب کہ بابا رہن نہیں دینا ہاں وقت اے ٹوٹی پانی کوئی نہیں بابا تیرے کو کھون دیئے تو آپ چلا رہا نہیں مولوی کو درخواست کیوں دینے ہر بندہ ایک خدا ہے مولوی ایک پنڈے کنے خدا ہے اچھا جیڑا بندہ آکے مسیح مولوی نہ لڑے سمجھو رات کو کھلے کھا ہے میرا تجربہ اوپر غصہ کٹ جائے تنخواہ انی قوم ایمان تو انہوں شلہ مولوی بندہ نہیں مولوی بازار جلیبیاں نہ لے پتہ کہ استاد جی خیر ہے استاد پتہ کہ کہتا ہے ماجروں پڑھنی میں جلیبیاں کھانے ہوتی ہیں جلیبی سیدھی نہیں میں ساڑھے مقتدی بھی سیدھی ہون بیٹا اٹھنا نہیں تھا کمال ہو گئی یار اچھا ایمان دانا دسو کوئی پڑھلے پہی گال کریں جی آپا کسی میں کچھ کیا نہیں لوڑی اور سبحان اللہ کو میں گل سمجھتا نسبت بڑی ہے جنازہ پڑھایا میرے نبی نے خدا معبود آج کے بعد قانون ہے خدا تو صلی اللہ احد منہم ماد آبادو ولا تقم علی قبر ہی سرگودے والے بڑے عظیم انسان کے ماننے والے لوگوں پوری زندگی حضرت محمد صاحب نے جو دین کی خدمت میں گزاری ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے طالب علم کو جملہ ضائع نہ کرنا اللہ کہتا ہے معبود آج کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا کسی منافق کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونا ارے نادا جو اللہ نبی کو منافق کی قبر پہ نہیں کھڑے ہونے دیتا وہ کسی منافق کی قبر نبی کے پہلو میں بڑھنے دیتا ہے
اونچی ہو جاتی ہے. نسبت بدلے قسمت بدلے. یا ایھا المدثر. یقین فرماؤ میں نے اپنے آپ پہ جبر کر کے تقریر کی ہے. سارا دن سر درد میں پڑا رہا تو میں نے کہا یہ سر درد پر ہم نے سر درد سر لے لیا. توجہ ہے. یا ایھا المدثر اے بستر والے آ. اہل علم سے معذرت کے ساتھ کہ تو گھما کے آؤ گے تو اتنا دا ترجمہ بن نہیں سکتا ہے. اے بستر والے آ. میں کہا یا اللہ نبی نو بستر والا کیوں آکھیے. اللہ فرماتا ہے ایک وقت آنا ہے کچھ لوگاں نے بسترے چکنے نے کوئی انہوں بے ایمان نہ آکھے پہلا بستر والا میرا آمنہ دا لال ہے. اس بستر دا رکھیا علی خیال ہے. نبی صدیق کو لے گیا نال ہے. دشمن غصے تو ہو گیا لال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، چمن چمن کڑی کڑی. علی دا نام لیا کرو سے مندے ضرور آئیں لیکن تھوڑا جا ہولی بول دے ہیں تو نہیں مندے. کرے فکر جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا. ساجی بڑی والا واقعہ رہندا سی. یار پتر اگلے سال تو آپ جب سارا کی نا پرائی جانج تھے آپ اپنے اچھے بیٹا تیرے ماں پیار تو بڑا ہے کیونکہ ہونے میں نبی نے واقعہ سنا چکے ہیں لیکن وہ بڑی والا واقعہ انہوں نے بیان کی کری وہ بعض کسی رسالے چاہے بھی واقعی کوئی نہیں. میں بزرگوں نے پوچھا وہ آدھے ہے اوبا رسالے آدھے کوئی نہیں. میں کہا بہت ایک من پتی نے کھلو بڑھ نکال کر بیان توجہ ہے. بڑھڑی میں حضور پیچھے پھڑے ہے کہ تو جا رہی ہے. کرے فکری جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا. اوی جان ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جریدہ. اوی کبھی نہ جنت جاسی جنہوں نہیں پیار عثمان غنی دا. آدم اوی پکا کافر جڑا نہیں حبدار علی. یا ایھا المدثر میرے محبوب بستر والے آ. میرے آقا نے چہرے تو کمبل ہٹایا. حضرت جبریل نے ویکھیا ہے جو لگا جو اچانک کالیاں کٹاواں وچوں 14ویں دا چند باہر آ جاندا ہے. میرے مصطفیٰ دا حسن ویکھ کے کہندا ہے سرور کونین ویکھ کے پھر گئے نین ویکھ کے. سرور کونین ویکھ کے پھر گئے نین ویکھ کے. تاجاں والے تاج بھول گئے آپ دی نالین ویکھ کے. پھر گئے نین ویکھ کے پھر گئے نین ویکھ کے. میرے محبوب نے چہرے تو کپڑا ہٹایا. حضرت جبریل کہنے سونیا قوم کھڑا ہو جا. ہن سون دا ٹائم نہیں ہن کھلون دا ٹائم ہے. اچھا قوم سونیا کھڑا ہو جا. نالے یہ سمجھ آ گئی ہے نا تو ستا سی نا تے تینوں دسنا آیا او دی شان بیان کر جڑا سون تو پاک ہے. اچھا کھڑا ہو جا. محبوب جدو تو کھلونا ہے نا نظریے تے بندہ ویسے الیکشن تے کھلوے تے بہ بھی جاندا ہے.
ایک بندہ نہ کھڑوتا الیکشن تے بیٹھ گیا لوگوں پوچھا کی ہویا کہتا بس یار ہونا تو میں کوئی نہیں سی تو میں کہ بہ ہی جاواں بعد میں پتہ چلیا بھی 2 کروڑ لے کے بیٹھا صدقے تیرے بہن تو سونیا نظریے پہ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں بیٹھتے بٹھانے والے کوشش کرتے ہیں سونیا تینوں آکھن گے عورت لیلا بہ جا دولت لیلا بہ جا حکومت لیلا بہ جا پر سونیا انہاں دی اکھے نہ بوئی یہ تھک پویں تا صدیق دے بڑے تے بہ جائیں قبر دے اکھے نہ بوئی سونیا کھڑا ہو جا میرا محبوب پر جدو کھڑا ہویا نا اللہ دی توحید لئی فَأَنذِرْ ڈرا پر تیرا ڈرانا تے عام لوگاں دے ڈرانے وچ فرق ہے لوکی مار کے ڈراندے نے تو مار کھا کے ڈرا لوکی اکھاں کٹ کے ڈراندے نے تو اکھیاں بند کر کے ڈرا لیکن جانی وقت اجازت دیتا میں فَأَنذِرْ کے رہتا کہ یہ ڈرانا کیا ہے وَرَبَّكَ وَكَبِّرْ اپنے رب دی کبریائی بیان کر الوہیت بیان کر توحید بیان کر بس بات ختم ہوگی میرے آقا چڑھے فران کی چوٹی کا مختصر کرتا ہوں ارے لوگوں آ جاؤ سارے آ گئے حضور اتی جگہ دیکھ لو ہوتے رہے تھلے نہیں جگہ دیکھ لے میرے بابو نے فرمایا گل سنو 40 سال تو آنے گزارے کرو اعتراض کی سنو آئے تھے انہوں نے سنیا کیوں جی گل کر اسی جان وال ویکھیے چند دے سینے تے داغ نظر آندا ہے محمد تیری زندگی بے داغ ہے انہوں نے فرمایا میں کہاں پہاڑ دی بیک سائڈ تو دشمن آ رہے مان لو گے ابو لہب لکھنا مننا کی ہوتا ہے ابو لہب ان کی پہ کہتا ہے مننا کی ہوتا ہے میں تیرے نال آ کے کھلو جاواں میں کہاں کتھے تو کبھی ہوئے میں کی پھاڑ کے ویکھن دے دشمن نظر نہ آوے میں کہاں کہ میری اکھیاں دا قصور ہے محبت تیری زبان چ کبھی جھوٹ نہیں نکلیا آقا فرماندے نے اے نا یقین ہے پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لا ایک دوجہ نو کونیاں مارن کی پیا کر رہے کوئی نہیں اور مارے گئے ایک بندے بٹا چکیا میرے نبی نو ماریا اے بارو نہیں آیا کسی اور قبیلے دا نہیں سگا چچا ہے تھوڑی دیر پہلے تعلیم پیا کر رہے کہ جدو میرے نبی نے مشن کی گل کی تھی جشن والا جشن والا مشن دے خلاف ہو گیا میرے بابو نے کر کے وہ کوئی اور بات دا تو دکھ نہیں سی ہونا تو ہوئی ہو نہیں جدو میں جمعہ سا جدو میرا ملاد ہویا سی تو ہی تے منایا سی سبحان اللہ کیا سونے ہاں ملاد حلوہ لفظ ہے ایتھے تے پتھر لفظ ہے یہ تو مانا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دی سیرت نہ بناؤ آج کی نشست میں آج کریں کوشش کریں گے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں زور سے بولو اور جو حضرات ابھی تک پپو بنے ہوئے ہیں 34 ماڈل بابے میں کو بابے کے خلاف نہیں انہوں نے حرکتہ تو انہوں نے خلاف 34 ماڈل بابے منہ دند کوئی نہیں نائی تو کہنے من ہوئے وہ کہتا بابا جی موٹر میں تے کھڑے پہ گئے ہون اس طرح نہیں چاہتا کہتا کوئی ٹرائی ہے مارنا مجھے تو مارنا بابا تو کی کریں گا آخر میں بھوک بھرنا نائی نے اس طرح رکھے
کیا پاپے دے منہ بھوک نکل گئی تو منہ ہی نہ رہا ہون تو کڑی ہون تاڑی ہے قبر تیری لگتا نے کسے ویلے میں تیرا ویزا لگن والا ہے حال بھی کہنا مان خدا کے لیے مذاق نہیں کر رہا میں مذاق میں بھی کوئی بات کر گیا ہوں اس پاک نبی کی سنت کو اب تو آنے دے تیرے اشترے کس گئے تیرے بلیڈ کس گئے تیریاں صفتیاں ختم ہو گئیاں یہ داڑھی میں پھر بھی ہاری نہیں مانی دوسرے تیسرے دن پھر بار بال آ جانے نے وہ ہوڑتے بندہ دا بچہ بن جا کم از کم قبر جامع تے فرشتے یہ نہ کہنا کہ مودی دا کچھ لگتا ہے قبر جامع کی آکھنے محمد دا کچھ لگتا ہے کوئی شکل تے بنا دے کوئی کم از کم صورت تے بنا دے اور وہ بغال کے فرشتے پیش کے چلے جاؤ کوئی خدا دی خدا دا خوف کرو گالا کر دو ہندوانوں تے سکھانوں تے فلانوں اپنی حالت میں اپنے من میں جھانکیے چہرے سنت کے مطابق بنائیے گھروں میں نبی کے شریعت کے طریقے زندہ کیجئے بے حیائی کا سلام آ چکا ہے علماء سے وابستہ ہو جائیے اہل اللہ سے وابستہ ہو جائیے قرآن کی تلاوت کے گھروں میں زندہ کیجئے سچ کہا کسی نے کہ جب پچھلی صفوں سے بچوں کے شور کی آواز ختم ہو جائے آنے والے نسلوں کی فکر کرو شہر میں آباد ہو چکے ہیں مساجد ویران ہو چکی ہیں کرکٹ لگا ہو کرکٹ کہیں پر ہوتی ہے چھکا کہیں لگتا ہے اور یہاں دکان جس چالے کو کدی کو زندگی چالے پیندہ انہیں وی سی آر رکھے ہے ٹی وی رکھے ہے ساتھ رش پہ ہے میں کہ خیر ہے کوئی فوجگی ہوگی کہتے نہیں میچ ہو رہے ہیں دوستو یہ جلسے فیشن نہیں ہے کہ مولویوں کو بلا لینا میں نے جتنی ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں اللہ اپنے دربار عالی میں قبول کرے سارے ایک دفعہ پڑھ لیں لا الہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے میری صحت کے لیے دعا فرمائیں مولانا عبدالحمید بٹو صاحب فوت ہو گئے مولانا شفیع اپنا سیف الرحمان درخواستی صاحب فوت ہو گئے دیگر ہمارے پیر جبریل احمد نقشبندی صاحب فوت ہو گئے اس کے علاوہ جتنے میرے قابل شیوخ دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش کے لیے جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں کے لیے دعا فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں بے ربط سی باتیں اے اللہ میں نے کوشش کی اپنے حضرات کو سمجھانے کی سننے میں سنانے میں سمجھنے میں سمجھانے میں کو غلطی کوتاہی ہوگی اپنے رحمت سے معاف فرما تیرے گھر میں بیٹھے تھے اگر کوئی بے ادبی ہوگی معاف فرما اے میرے مولا کریم جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی بخشش کے فیصلے فرما ان کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگیوں کے اندر برکت نصیب فرما علم و عمل میں برکت نصیب فرما حضرت مولانا محمد الیاس کمن صاحب ان کی پوری ٹیم کو میرے مولا کریم جزائے خیر نصیب فرما ہر قسم کی شرور سے محفوظ فرما ہمارے مولا کے عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اسی اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پاک فوج کی حفاظت فرما سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما دینی اداروں کی حفاظت فرما دینی اداروں سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ یہ میرے دوست میرے بھائی طالب علم بزرگ جوان بوڑھے دور سے آئے قریب سے آئے بڑے شوق سے یا اللہ یہ بیٹھے رہے تیرا دین سنتے رہے یا اللہ ان کا سننا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرما مسجد سے نکلنے سے پہلے بخشش کے فیصلے فرما یا الہ العالمین ہم سب کو ایک فرما نیک فرما اس پر فتن دور میں ہم سب کے ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرما توحید و سنت کے چشم جاری فرما حج بیت اللہ نصیب فرما اپنے حبیب کے روضے کا دیدار نصیب فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما اے اللہ بے روزگاروں کو حلال کی فراخ روزی نصیب فرما اے اللہ مقروض لوگوں کے قرضے ختم فرما غیر سے اسباب
شفا پیدا فرما میرے مولا کریم جو بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ہر بچی کے نصیب اچھے فرما ہر بچے کے مقدر اچھے فرما اچھے دیندار گھرانے نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین